السلام علیکم پاکستان اور شہری سندھ کی عوام. ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ مہینوں کے اندر تواتر کے ساتھ کراچی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، ماؤں کے آنسو نکل گئے ہیں. لوگ گل پلازا میں جل کے ختم ہو گئے ہیں اور آج تک ان کی لاشیں نہیں ملیں. بچے گٹر میں گر جاتے ہیں، ان کی لاشیں مری ہوئی حالت میں نکلتی ہیں. زندہ مائیں حاملہ ٹرکوں کے نیچے کچل دی جاتی ہیں. حاملہ مائیں گل پلازا میں جل جاتی ہیں. اور وقت کی حکومت نہ کہ اپنی نااہلی کو تسلیم کرے، وہ عوام پہ ہی الزام لگاتی نظر آتی ہے اور وہ پچھلے واقعات سناتی نظر آتی ہے. اور یہ وقت کی حکومت، میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی بات کر رہا ہوں. اچھا، یہ بات اس لیے بتانا ضروری ہے کہ مجھے کئی لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ کیا کبھی یہ بدلاؤ آئے گا. کئی لوگ کہتے ہیں یار شہر چھوڑ دیں، ہم پاکستان چھوڑ دیتے ہیں، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے. اور اگر میں دیکھوں تو کس طرح پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو اس طرح مسلط کیا ہے صوبے پہ کہ آپ جب تک کہ صحیح قسم سے مردم شماری نہ کرا دیں یا صحیح قسم سے الیکشنز نہ کرا دیں یا انٹیریئر سندھ کے اندر دھاندلی نہ روک دیں، ان کی حکومت جانے والی نہیں ہے. یہ مجھے کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کتنا بھی جھوٹ بولے، آج وہ ایک اندرون سندھ کی سندھی جماعت بن کے رہ گئی ہے. اور انہوں نے 18ویں ترمیم جو کروائی اس میں ہمارے اندر کے لوگ غدار بھی موجود تھے، الطاف حسین جیسے، حیدر عباس جیسے، فاروق ستار جیسے، کہ انہوں نے اس کو موقع دیا کہ وہ اپنے آپ کو مسلط کر دیں. تو میں پچھلے دنوں پچھلے ہفتے کی بات ہے، تو میں اپنے ایک دوست سے ڈسکشن کر رہا تھا، تو اس نے مجھے سورہ قصاص کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنائی. اور میں نے آپ کو پچھلی دفعہ سورہ یاسین کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنائی تھی جو موسٹلی الطافیوں کے لیے پڑھی گئی تھیں، مگر یہ سورہ قصاص کی اس نے کچھ آیتیں پڑھ کے سنائی اور اس نے مجھے یہ حوصلہ دینے کی کوشش کی کہ یہ وہی مشکلات ہیں جو امت کو ہر دور میں آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا پیغام دیا. جو 4 آیتیں میں نے پھر اس کا ریسرچ کری قرآن سے، تو مجھے ترجمہ نکالا، تو میں نے سوچا اور سمجھا کہ وہی ترجمہ جو ہے وہ رمضان کے مناسبت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم ماڈرن لوگ ہیں، میں نے سوچا وہ ترجمہ آپ کو بتایا جائے تاکہ آپ لوگوں کو اندر تھوڑی امید دلائی جائے کہ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے مسلمانوں سے وعدہ کیا، تب کہ آپ سچے مسلمان ہیں. 4 آیتیں یہ ہیں. اچھا، یہ آیت پڑھتے ہوئے نا پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں آصف علی زرداری کی وہ تقریر بار بار آ رہی ہے جس میں وہ کہتے سنائی دیے کہ جب تک کہ میں اپنے بیٹے کو یا اپنے خاندان میں سے کسی کو پرائم منسٹر نہیں بنوا دوں گا، میں مرنے والا نہیں ہوں. آپ یقین کریں فرعون کو نا بھی یہی غلط فہمی تھی. تو یہ 4 آیتیں 3 آیتیں میں ان کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. آپ یہ ترجمہ سنیں اور سمجھیں کہ قرآن امت سے کیا کہہ رہا ہے. تو آیت نمبر 4 کہتی ہے کہ اچھا میں عربی نہیں پڑھوں گا کیونکہ عربی میں اگر تلفظ میں غلطی ہو گئی تو لوگ اس تلفظ کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور پورے محور کو چھوڑ دیں گے. اور یہ ترجمہ جو ہے مولانا فتح محمد جالندری کا ہے. میں نے 2-3 جگہ سے اور ریسرچ کیا تو کم و بیش ترجمہ ایسے ہی بن رہا ہے. تو اب اس پہ بحث ہی کرتے کہ ورڈز اوپر نیچے، مگر ترجمے کا مفہوم سمجھتے ہیں. کہ ترجمہ کہتا ہے کہ آیت نمبر 4 میں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ بنا رکھا تھا. ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا. بے شک وہ مفسدوں میں تھا. آیت نمبر 5 کہتی ہے کہ اور ہمارا ارادہ ہے کہ جو لوگ زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنا دیں اور ان کو ملک کا وارث بنا دیں. اور آیت نمبر 6 کہتی ہے کہ اور ان کو ملک میں اقتدار دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو انہی کی طرف سے وہی دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے. اچھا، یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ بالخصوص فرعون کی جو ظالمانہ حکومت تھی، بنی اسرائیل جو اس وقت کی امت تھی،
ان کے اوپر مظالم کے اوپر دیکھتے ہوئے اللہ کی طرف سے بھیجی گئیں اور ان کی نجات اور غلبے کی بشارت بیان کرتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بیسکلی اگر آپ سمجھیں اس آیت کو تو، اور پوری آیت کو، سورہ کو، تو بیسکلی یہ آیتیں مسلمانوں کے لیے بھی بتائی گئیں کہ جن کے اوپر مکہ میں ظلم ہو رہا تھا، اور قریش بھی اسی طرح کے مغرور لوگ تھے، ظالم لوگ تھے، وہ ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر، اور اسی طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی پیغام دیا، ان کو یاد دلایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے پلانز ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ہر چیز کا پلان کرتا ہے، اور انہوں نے کس طرح فرعون کو کمزور بھی کیا، نصف و نابود بھی کیا، اور آزادی ملی، کامیابی ملی ان کو جنہوں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسری بات جو ایک اور آیت سے میں نے اخذ لیا، وہ 5-7 چیزیں ہیں اس آیت سے کہ آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، توکل رکھنا ہے، صبر کرنا ہے، اپنی طاقت میں اور نالج میں ہیوملٹی دکھانی ہے، صحیح ہے، دنیا اور آخرہ میں بیلنس کرنا ہے، جھوٹ کے اوپر اپنا آپ کا غلبہ لینا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کمزوروں کی مدد کرتا ہے، اور اگر آپ کے پاس طاقت آ جائے تو آپ نے اس پہ غرور نہیں کرنا۔ اور ایک بات آخری، یہ سب سے امپورٹنٹ، کہ اللہ سے زیادہ مضبوط طاقت کوئی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ ایک چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فرعون نے مصر کو سوسائٹیز میں، کلاسز میں اور فیکشنز میں ڈیوائڈ کر دیا تھا، یعنی گروپوں میں ڈیوائڈ کر دیا تھا، اور ایک کو سپیریئر بنا دیا تھا اور ایک کو کمزور بنا دیا تھا، اور وہ خاص طور پہ چونکہ اسے کمزور بنا دیا تھا، بنی اسرائیل کو ان کو غلام بنا دیا تھا، چونکہ وہ حضرت یعقوب کی اولادوں میں سے تھے، تو ان کے اوپر وہ ظلم کرتا تھا، اور یہی تھا کہ پھر جیسے کہ ہم نے پڑھا قرآن میں کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا تاکہ وہ ڈر کے رہیں، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا کہ ان کو غلام بنا کے رکھیں، اور کرپشن، شیطانی فساد، اس ڈر سے، ریگوینس سے، فیئر سے اپنے ان پہ حکومت کرتا تھا۔ اب اگر آپ آج کے کانٹیکس میں دیکھ لیں تو ہماری قوم یا ہمارے شہر میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک اسپیسیفک گروہ کو، میں پورے سندھیوں کی بات نہیں کروں گا، سندھیوں کے اندر بھی ایک حاکم گروہ کو پورے سندھ پہ حاکم بنا دیا۔ اس میں غریب سندھی بھی پس رہا ہے، اس میں مہاجر بھی پس رہا ہے، پٹھان بھی پس رہا ہے، پنجابی پس رہا ہے، ان پہ حکومت بنا لی اپنی۔ ان کو پہلے ڈیوائڈ کیا، وہ جو ان کے ساتھ ہیں جو نہیں ہیں، پہلے ان کو ذاتوں میں باتوں میں خود ڈالا، اس کے بعد ڈیوائڈ کر دیا، اور سب پہ الزام لگا دیا کہ تم نے کیا، مگر حالانکہ کرنے والے یہ تھے۔ اور اس کے بعد کیا کیا کہ انہوں نے جو گروہ کمزور ہو گیا ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو مسلط کیا ہے، اور مسلط کیا کس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ مہاجر بچوں کے قتل عام ہوتے ہیں، کراچی میں نوجوانوں کے قتل عام ہو جاتے ہیں، کبھی سنیچنگ کے نام پہ، کبھی ٹرک کے نیچے، کبھی گٹر کے نیچے، کبھی الیکٹرک کرنٹ لگ کے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ یہ کرنے کے بعد انہوں نے تقریباً آپ کو غلام بنا دیا، اور یہ آپ کو غلامی کی طرف لے کے جا رہے ہیں سسٹمیٹکلی۔ یہ سمجھیں آپ میں کیا بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد کرپشن سے، اپنی شرارتوں سے، اپنے فساد سے، کبھی آپ کے اندر جو دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، الطاف حسین جیسے، ان کو استعمال کر کے کبھی آپ کو کسی قوم سے لڑوا دیتے ہیں، کبھی پٹھانوں سے لڑاتے ہیں، کبھی پنجابی سے لڑاتے ہیں، اور خود اپنی حکومت کو، اپنی طاقت کو مضبوط کرتے ہیں، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد بیٹھ کے بولتے ہیں کہ ایک فلاں سب پہ بھاری، اور میں جب تک زندہ ہوں میں مرنے سے پہلے فلاں فلاں کو پرائم منسٹر بنا کے جاؤں گا۔ تو دیکھیں، یہ جو واقعہ سنانے کا مقصد آپ کو، یہ آیت کا جو ریسرچ ہے آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی بتائیں گے، کہتے ہیں نہیں اس وقت کے واقعہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہدایت دی ہے جو آج کے اندر بھی پریکٹیکلی پاسبل ہے، اور یہ نظر آ رہی ہے اس کے اندر۔ تو اس میں امپورٹنٹ چیز لرننگ یہ ہے، 2 چیزیں میرے لیے لرننگ ہے۔ ایک تو آپ کو پرابلم کو سمجھنا ہے، تو پرابلم سمجھ میں آ گئی ہے، اگر آپ کو مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی آج کے دور میں فرعون کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور یہ نہ بھولیے گا، بنی اسرائیل کے اندر کئی لوگ تھے جو سمجھتے تھے وہ اس کے ساتھ ہیں، اور وہ اس کا ساتھ دیتے تھے، اور بعد میں ان کو بھی چھتر لگے اور ان کو بھی سائڈ میں کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہماری قوم میں بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے 18ویں ترمیم میں ساتھ دیا فرعون کا، اور آج وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ طاقت میں ہیں، ان کی بڑے اچھے تعلقات ہیں کسی بھی وجہ سے، زبان یا اپنے فقے کی وجہ سے، مگر وہ بھی لات کھائیں گے ان دی اینڈ، کیونکہ فرعون ان کو بھی اسی قبیلے کا سمجھتا ہے جیسے باقی لوگ ہیں، کیونکہ وہ اس شہر کا، اس صوبے کا جو فرعون ہے وہ سندھی حاکم ہے، سندھی نہیں، سندھی حاکم ہے۔ اور دوسری چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ کس طرح وہ حاکمیت
آپ کو آلریڈی غلام بنا چکی ہے اور مزید غلامانہ زندگی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور نہ صرف کہ شہری سندھ کو، انہوں نے اندرون سندھ کو تو غلام بنا ہی لیا، اب وہ شہری سندھ کو بھی غلام بنانے کی تیاری کر رہے ہیں. اور دن بہ دن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو اس طرح ایکلیمیٹائز کر رہے ہیں، عادت ڈال رہے ہیں کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا، بنی اسرائیل کو اس وقت بیچاروں کو محنت کراتے تھے، اپنے وہ بنواتے تھے، محل بنواتے تھے، اور ان کو روٹی ڈالتے تھے، خوش ہوتے چلا روٹی مل گئی، یہ دوائی ڈالتے دوائی مل گئی، حالانکہ ان کا حق تھا، وہ ان کو لگتا تھا کہ ہم کر رہے ہیں مگر وہ غلام تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بولا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تم کو طاقت دیں گے، ہم تمہیں پاور دیں گے. اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ بات کہی ہے کہ کتنا بھی مضبوط ظالم ہو، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کمزوروں کو ان کا مقام دلاؤں گا اور ان میں سے لیڈرشپ دوں گا. اگر آپ اس کی جو آیت نمبر 5 اور 6 کو سمجھیں تو وہ یہی کہہ رہی ہے نا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ جو لوگ زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے ان پر احسان کریں گے. یعنی کہ وہ لوگ جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، خاص طور پہ شہری سندھ میں، اندرون سندھ میں، اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کا وعدہ کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ پیشوا بنا دیں گے اور ان کو ملک کا وارث بنا دیں گے. کیونکہ فرعون تو ختم ہو گیا مگر باقی قوموں نے اس ملک کا نام زندہ رکھا، اور انشاءاللہ وہی لوگ رکھیں گے جو آج مظلوم ہے. اور آیت نمبر 6 میں بھی کہہ دیا، اور ان کو ملک پہ اقتدار دیں، کن کو؟ جو مظلوم ہیں، تاکہ وہ فرعون حمان یعنی ان کے فادر کے لشکروں کو انہی کی طرف سے وہی دکھا دے جس سے وہ ڈرتے تھے، یعنی کہ اللہ کی طاقت دکھا دیں. حضرت موسیٰ نے کتنے واقعات، کتنے طریقے سے فرعون کو میسج دینے کی کوشش کی مگر اس کے سمجھ نہیں آئی. اور پھر دیکھیے گا کیا ہوا کہ آج ہم یاد کرتے ہیں. اور اسی طرح تاریخ کے اندر متعدد ایسے واقعے ہیں. میں جو قرآن پہ ریسرچ کرتا ہوں، مجھے ایک بات بڑی کلیئر ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں، میں اسپیسیفکلی ان آیتوں پہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں صرف اس لیے انسان کو دی ہیں کہ ان کو ہمت دلا سکے. مگر آیتوں کا ایک ہی مفہوم ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت پہ بھروسہ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن سے کہ میں نے کس طرح مشکلات سے میری قومیں گزری، میری امت گزری، امتحان مجھ سے گزری، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی استقامت پہ ان کو لیڈر بھی دیا اور کامیابی بھی دی. ہم اپنا دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھیجا گیا، آقا دو عالم کو بھیجا گیا، اور انہوں نے آ کے کس طرح اسلام کی بنیادیں ڈالیں اور کس طرح اس وقت مظالم کو برداشت کیا، ہجرت کی، مہاجر بنے اور کس طرح واپس آئے. اس پہ بھی کسی دن بات کریں گے کہ صلح حدیبیہ کے پیچھے میرے کانسیپٹ کیا ہے، کہ کیا وہ کیوں امپورٹنٹ تھی، اور کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اسٹریٹجکلی جو ہے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اسٹریٹجکلی جو ہے وہ اسلام کے نفاذ میں اپنا اہم کردار ادا کیا، جو آج تک کی تاریخ میں کوئی ایسا کردار نہیں ملتا. بہرحال میں کوئی بہت عالم مفکر نہیں ہوں، اگر کوئی بات غلط ہو تو معاف کر دیجیے گا، مگر میں کوشش کروں گا کہ رمضان میں جتنا ہو سکے، جہاں میں آپ سے باقی باتیں کروں، جو سیاسی بات بھی ہوگی، نان سیاسی بات بھی ہوگی، تو ایک آدھ کوئی بات ایسی کروں تاکہ آپ کو بھی شاید میری وجہ سے کوئی چیز سمجھ میں آ جائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کو ہمت دے، قوم کو ہمت دے کہ ہمیں فرعون کے آگے جھکنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم اپنے استقامت کے ساتھ اس کی وعدیت پہ بھروسہ کرو گے تو آپ کے درمیان سے ہی کوئی لیڈر اٹھے گے انشاءاللہ، اور وہ فرعون کو ہرائیں گے. یعنی کہتے ہیں نا، وہ ہر فرعون کے اللہ تعالیٰ موسیٰ بھیجیں گے، اور انشاءاللہ ہماری قوم کا بھی موسیٰ آئے گا جو اس فرعون کو، جو ہم پہ حاکم بن کے بیٹھ گئے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اس کو غروری کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کبھی مریں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو نست و نابود بھی کرے گا انشاءاللہ، اور شہری سندھ کو یا پاکستان کو کامیاب بھی کرے گا. پاکستان دانش قاضی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، اسلامی زندہ باد. جی ہم آج